أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کو پالنے والا، جو بہت مہربان نہایت رحم والا، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بالا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ وہ سب کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائے اور دنیا کے تمام پانی صحیح بن جائے اور انسان اپنے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو انسان ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، ساہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک، ساتوں آسمان ساتوں زمین پر بسنے والی مخلوقات کا مالک، وہ ہر انسان کی سننے والا، وہ امیروں کا اللہ، وہ غریبوں کا اللہ، وہ انسانوں کا اللہ، وہ حیوانوں کا اللہ، وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک، ساتوں آسمان ساتوں زمین کا پر بسنے والی مخلوقات کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا۔ جی میرے پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام مسلمان مائیں بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک ہدایت فرمائے، اور اس وقت جتنی مسلمان میری مائیں بہنیں پریشان، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ان سب کو نیک بنائے، اور ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس وقت جتنی میری مسلمان بہنیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے، ان کی خوشی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، اور ان کی اس خوشی کو ہمیشہ رکھے، ان پر کوئی غم نہ آئے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہر بار کی طرح یہ کہوں گی کہ اپنے اللہ کی عبادت کرے، اپنے اللہ سے مانگیں، جو چیز بھی مانگنی ہے اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے کے بعد موت دینے والا، موت کے بعد زندہ کرنے والا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اپنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک ہدایت فرمائے، ہم سب مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، آج میں بات کروں گی توبہ کے حوالے سے کہ ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، یا ہم اتنے بڑے گناہ کار ہیں، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ توبہ آپ بس سچے دل سے توبہ کرتے رہا کریں، کیا پتہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتے ہیں اور ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے ماں اور بہنوں، اپنے دل کو صاف رکھے، گناہوں سے بچے، اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بھی بغض نہ رکھے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ تو ہر وقت توبہ کیا کریں، ہر وقت توبہ کیا کریں، توبہ کرنی چاہیے، کیا پتہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ اسی وقت توبہ کر لیا کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ ایک شخص تھا تو اس نے 99 قتل کیے، اس نے 99 قتل کیے، تو وہ 99 قتل کر کے ایک عابد کے پاس گیا۔ عابد کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار کو، ایک عبادت گزار جیسا کہ سمپل عبادت گزار ہوتا ہے، نہ عالم ہوتا ہے نہ مفتی، تو وہ ایک عابد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے 100 پورا کر دیا، اس نے 100 قتل کر دیا۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتی، آپ سچے دل سے توبہ کریں۔ تو اس نے توبہ کر لی، اور اس عالم نے کہا کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو یہاں سے دور چلا جا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا اور راستے پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ فوت ہوتا ہے تو جنت کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں اور جہنم کے بھی فرشتے آ جاتے ہیں۔ جنت والے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے لے جانا ہے، اور جو جہنم والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حکم آتا ہے کہ آپ
ایسا کریں کہ جہاں سے یہ چل کر آیا وہاں سے جہاں پہ یہ فوت ہوا ہے وہاں تک آپ ناپ کر لیں. اگر پیچھے سے فاصلہ زیادہ ہوا تو یہ جنتی ہے، اگر کم ہوا تو یہ جہنمی ہے. تو پیچھے سے جب انہوں نے ناپ کیا تو پیچھے سے جگہ ہم زیادہ تھی، یعنی کہ وہ کافی چل کر آ گیا تھا، یہ وہ بستی کے نزدیک ہی تھا. تو یہ میرے اللہ کا حکم ہے، شاید وہ تھوڑا چل کے آیا ہو لیکن میرے اللہ نے زمین کو تنگ کر دیا تھا، زمین کو سکڑا دیا تھا. تو اس کی توبہ قبول کر لی میرے اللہ نے اور اس کو جنت میں جگہ دے دی. تو میرے پیاری ماں اور بہنوں، یہ انسان ہی ہے کہ جن کو بار بار منانا پڑتا ہے، جن کو کہنا پڑتا ہے چھوٹی سی بات پر بھی. لیکن ہم دنیا پر دیکھے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم عورتیں اچھے سے پردہ بھی نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے روزے بھی نہیں رکھتے اور لوگوں کا گلہ بھی کرتے ہیں. لوگوں کے لیے ہمارے دل کے اندر بوجھ بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے. ہم ان نعمتوں کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے کہ جو اللہ نے ہمیں دی. اگر میری پیارے ماں اور بہنوں، یہاں اگر ہماری ایک آنکھ ہے، ایک نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور ان نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا. تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارا بخشش کے دن یہی چیزیں ذریعہ بن سکیں بخشش کا. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور جن چیزوں سے میرا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے. ہم عورتوں کو چاہیے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلے. جو میری بہنیں جاب کرتی ہیں ان کو تو چاہیے ہے نا کہ ان کی تو مجبوری ہے گھر سے نکلنا. تو میں ان سے یہی کہوں کہ باپردہ ہو کے نکلا کریں، باپردہ ہو کے نکلا کریں، حجاب لے کے نکلا کریں، گاؤن ڈال کے نکلا کریں. میرے پیارے ماں اور بہنوں، یہ چند 2 لفظوں کی تعریف کے پیچھے ہم اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ خوش ہو اور ہمیں دنیا پر بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی. تو میں امید کرتی ہوں یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، اگر آپ سے کوئی گناہ تو فوراً توبہ کر لیا کریں، کہا کریں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی گناہوں کو معاف کر دے گا. تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اتنے بڑے گناہ کیے، ہماری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، ہمارا تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، یہ باتیں ہمارے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے، دماغ کے اندر شیطان ڈالتا ہے. اس لیے ہمیں بس یہی سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں، چاہے ہم کمرے کے اندر ہوں، باہر ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمارے ہر وقت ہمارا اللہ ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے. آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں گی تو بڑے گناہوں سے بچیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، مرد ہیں، عورتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور ہم سب کو قیامت کے دن بخشش کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور ہمارے دل کے اندر جو لوگوں کے لیے نفرت ہے اس کو ختم فرمائے اور ہمارے دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرمائے، نبی کی محبت فرمائے اور تمام نبی کی امت کے لیے محبت پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک خواہشات کو پورا فرمائے. تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، میں اب بھی یہ کہوں گی کہ توبہ کر لیا کریں، ہر وقت توبہ کیا کریں. کیا پتہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.